بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پیچھے آپ کو بتلایا تھا کہ مجھے حضرت بابا شاہ جمال کے دربار جانا چاہیے اور ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ اقبال جو جادوگر ہے اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ میں حضرت بابا شاہ جمال کے دربار گیا۔ میں نے ان سے درخواست کی، آپ کی محبت اور کرم نوازی سے میری جان چھوٹ گئی۔ ہفتے میں 1 یا 2 بار میں ان کے دربار جاتا تھا۔ ایک دن میں ان کے لیے بڑا سا ہار لے کر ان کے لیے دربار گیا۔ چند ہی لمحے میں دربار میں موجود ایک شخص نے وہ ہار کسی دوسرے آدمی کو دے دیا۔ مجھے بہت محسوس ہوا۔ اسی لمحے حضرت بابا شاہ جمال کی مجھے زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، ہم نے آپ کا ہار قبول کر لیا ہے۔ ایک دن میں قصور بابا بلے شاہ صاحب بابا جی کے پاس دربار چلا گیا۔ بابا جی بہت پیار سے پیش آئے، حال چال پوچھا۔ کچھ دیر بعد ان سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ یہاں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت بابا شاہ جمال اور حضرت بابا بلے شاہ کسی کو اپنے پاس زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دیتے۔ ایک دن میں حضرت بابا شاہ جمال سے کہا، بابا جی میرے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ حضرت داتا علی حجویری کے پاس چلے جائیں۔ وقت گزرتا رہا، میں نے دوسرا کاروبار شروع کیا۔ ایک دن میری ملاقات ایک پیر صاحب سے ہوئی۔ ان کا نام حاجی صاحب تھا، جو شیعہ تھے۔ ان کے پیر صاحب سے میری بیعت پشاور میں ہو گئی۔ حاجی صاحب بھی میرے لیے بہت دعا کیا کرتے تھے۔ اس دوران میرا چھوٹا بیٹا راتوں کو بہت رویا کرتا تھا۔ حاجی صاحب نے مجھے ایک ایسا عمل بتلایا کہ جب بھی آپ کا چھوٹا بیٹا روئے، آپ اس کے اوپر یہ دم کریں، اس کو اللہ تعالیٰ فوراً شفا دے دے گا۔ حاجی صاحب کے میرے اوپر بہت سارے احسانات تھے۔ ایک دن اچانک حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حاجی صاحب لوگوں کو دم کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ حاجی صاحب اللہ کے پاس جا کر بھی ان کی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ اب میں نے حضرت بابا شاہ جمال جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میں حضرت میاں میر دربار چلا گیا۔ حضرت میاں میر بابا جی بہت پیار سے پیش آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے کچھ کریں۔ حضرت میاں میر بابا جی نے فرمایا، بیٹا میرے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ کا برا وقت چل رہا ہو، کوئی اللہ والا آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ میرے اوپر کالے جادو کا بہت اثر تھا۔ میرے اوپر جادو کروانے والوں میں اقبال اور میرا ایک قریبی جاننے والا تھا، جو اس وقت اسی کام میں مسلسل مصروف ہو گئے تھے۔ یہاں میں اپنی سچی کہانی ختم کرتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کے تجربات آپ سے بیان کروں گا۔ کالا علم یا کوئی جسمانی تکلیف، رزق کی بندش ہو جائے یا کوئی آزمائش آ جائے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ میں نے 28 سال زندگی کے جادو تویز میں گزارے۔ بے شمار پیروں فقیروں کے پاس جاتا رہا۔ میں نماز اور تمام عبادات بھی جاری رکھتا تھا۔ حضرت علی نے کسی سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اوپر جو آزمائش ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہے یا ناراضگی؟ آپ نے فرمایا، اگر تم مشکل میں پھنس جاؤ اور اسی دوران اللہ کی طرف رجوع کرو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے دور ہو جاؤ تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک نصیحت کروں گا، آپ کسی بابے یا کسی بھی پیر فقیر کے پاس نہ جائیں۔ ان میں بہت سے لوگ 2 نمبری ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا نام اور والدہ کا نام تو آپ ان کو بتلا دیتے ہیں۔ ان کے پاس ایسے موکل اور جنات ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ان موکل اور جنات کو واپس نہیں بلا سکتے۔ وہاں سے آپ کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سب اتنے خوش قسمت ہیں کہ حضرت داتا علی حجویری نے جادو،
तवीज़ बंदिश जिन्नात का तोड़ बतला दिया है। हज़रत दाता अली हजवेरी बाबा जी ने फरमाया, ये अमल कर लो, अगर आपका काम ना हो तो रोज़े क़यामत मेरा आंचल पकड़ लेना। हज़रत दाता अली हजवेरी का बतलाया हुआ अमल किश्त नंबर 2 में मैं बतला चुका हूँ। आज जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद मैंने सलाम फेरा, सलाम पढ़ा। इसके बाद दूसरा कदम उठाया तो मुझे पैगाम मिला कि हज़रत दाता अली हजवेरी आपको बुला रहे हैं। मैंने बाबा जी से रब्ता किया तो आपने सबके लिए एक पैगाम दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी उम्मती हर रोज़ एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसकी शफात वाजिब हो जाएगी। हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ही की तरफ रुजू करना है, इसी में हमारी कामयाबी और भलाई है। अब मैं अपनी किश्त ख़त्म कर रहा हूँ। आने वाली किश्त में मैं आपको बताऊँगा इसमें आज़म क्या है, इसमें आज़म किस तरह हासिल किया जाता है, इसमें आज़म किस तरह काम करता है और उसकी रफ्तार कितनी तेज़ है कि आप जो दुआ करते हैं उसी वक्त उसका रद्द अमल सामने आ जाता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।